Hello guys, welcome to Zany Study Instruments. Today we discuss Jonu and the Peacock by Sean O'Casey. Written in 1924. Sean O'Casey experienced about Irish Civil War in his life, and he wrote more and more about working class of the society. Jonu and the Peacock are the names of characters. According to Roman mythology, Juno is considered as goddesses of love and marriage. This shows the kindness and love of the character of the Juno in the play, while Peacock is driven from the peacock more. Juno and Peacock talk about Irish Civil War, nationalism, working class, and poverty, and also about feminism. Now let's start the character analysis and summarize the plot of the play, Jonu and the Peacock. So guys, first of all, I introduce the characters of the play Jonu and Peacock. First of all, first character है Jonu Boyle, who is protagonist of the play and the wife of Jack Boyle. उसका नाम जूनू इसलिए है क्योंकि उसकी लाइफ के बहुत सारे यादगार इवेंट्स जून के महीने में अकर हुए. For example, she was born in June, she was married in June, met her husband in June, and also gave birth her son Johnny in June. Jonu in the play is the symbol of womankind. He is a working lady and a brave woman who supports her daughter when she gets pregnant. Then second most important character is Captain Jack Boyle, who is Jonu's husband. Jack Boyle name is Peacock, meaning peacock in the play's title. वो कुछ नहीं करता, वो निकम्मा है. अकॉर्डिंग टू आवर नेटिव लैंग्वेज वो हड हराम है. इसके बावजूद वो शौकियाँ मारता है, शो ऑफ करता है. शो ऑफ का अंदाज़ा इसके इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने नेम के साथ कैप्टन का वर्ड यूज़ करता है. He pretends pain in his legs when someone suggests work in his life. And he is a self-centered man जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है. Then third character is Johnny Boyle, is the son of Jonu and Jack Boyle. जंग के दौरान during conflicts of war he was hit by a bomb और उसका एक बाजू नहीं रहा अब. वो thin और weak है और fearful है. Mary Boyle is the young daughter of Jonu and Jack Boyle. She has a job but during plays she has on strike. इसके किसी साथी वर्कर को काम से निकालने की वजह से लोगों ने हड़ताल कर रखी है. She is attracted toward a school teacher Bentham and gets pregnant by Bentham. And then Mary's mother support her. Then Joxer Daly is the friend of Jack Boyle. He is the drinking companion of Jack Boyle. Jerry Devine is the person who proposes Mary for marriage. He also offers the job opportunity to Jack Boyle. After rejection of Bentham, Jerry again proposes to Mary, but उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर इसने मैरी को लीव कर दिया. चार्ल्स बेंथम इज़ अ स्कूल टीचर और आजकल ये लॉज की स्टडी कर रहा है और बॉयज़ फैमिली को उनकी विरासत के बारे में कोई न्यूज़ आके बताता है कि उनकी कहीं पे कोई विरासत है. बेंथम इज़ इंगेज टू मैरी और मैरी की प्रेगनेंसी के दौरान वो मैरी को छोड़ देता है. मिसिस ट्रैंकर्ड, शी इज़ द नेबर ऑफ बॉयज़ फैमिली एंड रूबीज़ मदर. रोबी वो लड़का है जिसके ठिकाने की खबर जॉनी बॉयल उसके मर्डरर्स को देता था और देन वो रूबी का मर्डर कर देते हैं. मिसिस मेस मेडिगन इज़ आल्सो अ नेबर ऑफ बॉयल्स फैमिली. ये बात है उस टाइम की जब 1960 टू 1920 के दौरान आयरलैंड में सिविल वार की वजह से पैदा होने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था. इस प्ले की सेटिंग आयरलैंड के कैपिटल डबलिन में चंद किराए के मकानों पर रखी गई है. द प्ले ओपन्स इन द डबलिन ड्यूरिंग आयरिश सिविल वॉर. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बॉयल्स फैमिली. जैक बॉयल जो कि एक आलसी और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, who spent his time in drinking with his friend Joxer, while Juno, his wife, is responsible and hard working. वही है जो पूरी फैमिली को लुक आफ्टर करती है.
ان کا بیٹا جونی جس کا ایک بازو نہیں ہے اس لیے گھر پر رہتا ہے۔ ان کی بیٹی میری ایک ہڑتال پر ہے اس لیے سٹرائک کی وجہ سے فی الحال جاب پر نہیں جا رہی۔ ان دا مارننگ جونو، میری اینڈ جونی بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہسبینڈ کیپٹن پیکوک کا ویٹ کر رہے ہیں جو کہ اپنے فرینڈ جوکسر کے ساتھ ڈرنکنگ کرنے گیا ہوا ہے۔ یہ سب نیوز پیپر میں اپنے نیبر روبی ٹرینکرڈ کی مرڈر کی نیوز پڑھتے ہیں اور یہ نیوز پڑھ کر جونی گھبرا جاتا ہے۔ اور دین کچھ وقت کے بعد جیک گھر آتا ہے اور ایک چیری نامی شخص جیک کے پاس آ کر جاب کی آفر کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کے پاس تمہیں جاب مل سکتی ہے، بٹ ان شارٹ کہ جیک جاب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے ویلے رہنے کی اور شراب پینے کی عادت ہو چکی ہوئی ہے۔ بائی دا وے چیری یہ وہی شخص ہے جو میری کو شادی کے لیے پرپوز کر چکا ہے، بٹ میری اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ آفٹر سم ٹائمز میری کی انگیجمنٹ ایک اسکول ٹیچر چارلے بینتھم کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بینتھم بوائل فیملی کو آ کر بتاتا ہے کہ ان کا کوئی ریلیٹیو مر گیا ہے اور اس کی وراثت میں بوائل اور اس کے کچھ کزنز حصہ دار ہیں، اور یہ سنتے ہی بوائل اپنے جاننے والوں سے، اپنے دوستوں سے کچھ پیسے اور کچھ چیزیں ادھار لے لیتا ہے، نیا فرنیچر، نئے کپڑے اور نیا گرامو فون ایٹسٹرا، اور سب سے اپنی وراثت کی رقم ملنے پر قرض ادا کرنے کا کہتا ہے۔ ایون بوائل فیملی اپنے گھر پر ایک پارٹی ارینج کرتی ہے جبکہ ساتھ ہی ان کے نیبر مسز ٹرینکرڈ اپنے بیٹے روبی کا جنازہ لے کر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، اور اسی دوران وہ آئرلینڈ میں ہونے والی سول وار کے بارے میں نفرت کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ٹریجڈی اسٹرائک وین کیپٹن جیک بوائل فائنڈ آؤٹ دیٹ دا لیگسی از ورتھ لیس فار دیم۔ انہیں وراثت کا کوئی حصہ، کوئی رقم ملنی ہی نہیں ہے۔ بینتھم بریکس ہز انگیجمنٹ ٹو میری۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ میری سے منگنی توڑ دیتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے جبکہ میری پریگننٹ ہوتی ہے۔ چیری ڈیوائن اب بھی میری کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس کی پریگننسی کی نیوز سن کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں سے جیک بوائل نے چیزیں ادھار لی ہوتی ہیں وہ آ کر اپنی چیزیں اٹھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران 2 ریپبلکن سولجرز انٹر۔ اسی دوران انہیں پتہ چلتا ہے کہ جونی ہی وہ لڑکا ہے جو روبی کے مرڈرز کو روبی کے بارے میں انفارمیشن دیتا تھا۔ وہ جونی کو لے جاتے ہیں اور جا کر جونی کا مرڈر کر دیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جونو ڈیسائیڈ شیز اینڈ میری شیز ویل ہر فادر جیک بوائل اینڈ دے لیو ود ہر سسٹر اینڈ ریس دا بیبی ٹوگیدر، اور وہ بوائل کو اس کی عادتوں اور اس کی ہیبٹس کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ پلے اینڈز ود دا بوائل اینڈ جوکسر ڈرنکنگ کنڈیشن، اور بوائل ابھی بھی نشے کی حالت میں اپنی بے خوابی خیالی دنیا میں مگن ہے۔